ناظرین، بذات خود سینٹر فیصل واڈا صاحب ہمارے پروگرام کے اندر موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو 5000 سے 500 کا سفر ہے یہ آپ نے کیسے طے کیا؟ اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ 500 کی لسٹ میں کون کون شامل ہے، کوئی بڑے نام آپ کے اگر ذہن میں ہے ان کی بھی تفصیلات جانیں گے، لیکن یہ 5000 سے 500 کا سفر. بہت شکریہ گمن صاحب. گمن صاحب، جب میں فیڈرل منسٹر تھا تو میں نے فلور آف دا ہاؤس میں اسپیچ کی تھی جس میں میں نے کہا تھا 5000 آدمی، اور کل بھی جو میر صاحب کے شو پہ بات ہوئی وہ یہ تھا کہ 500 سے لے کے 5000. اچھا، لیکن 5000 کا فگر ہے ابھی، وہ فگر ہے. دیکھیے جی، لیکن آپ مجھے بتائیں گمن صاحب کہ جس ملک میں کسی آپ نے ایلیٹ کا، کسی پولیٹیشین کا، کسی بڑے آدمی کا بچہ گٹر سے گر کے مرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی بھوک سے مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی تعلیم سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی بغیر چپل کے گھوم رہا ہے؟ کوئی بغیر گاڑی کے گھوم رہا ہے؟ جو گاڑی سے کچلے جا رہے ہیں ان کے بھی سمجھوتے ہوئے آتے ہیں. یہ سب کچھ غریب کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جہاں دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے وہاں ہم گٹر لگانے کے ڈھکن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس ملک کے اندر. تو یہ انریسٹ جو ہے آپ کے ملک کے اندر، اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو جمہوری نظام کے اندر آپ کو سیاستدانوں نے اکراس دا بورڈ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کیا دیا؟ میرا سوال یہ ہے بہت سیدھا سیدھا. اور اس کے اندر جن کی کرمنل نیگلیجنسز ہیں اسٹارٹنگ فرام ڈے 1 ٹل ڈیٹ، ان سب کی سزا جزا کا نظام آپ کیا کریں گے؟ کبھی آپ کسی کو پکڑ لیتے ہیں، پھر کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کسی کو بھیج دیتے ہیں، پھر کسی کو بلا لیتے ہیں، پھر کسی کو بلیک کر دیتے ہیں، کسی کو وائٹ کر دیتے ہیں، کسی کو گرے کر دیتے ہیں. یہ ردم چلتا جا رہا ہے. وہی نسلوں در نسل وہی لوگ جو بیڑی پینے والے لوگ تھے وہ ملینز اور ٹریلین ڈالرز کے مالک بن گئے ہیں. جو غریب کو چاہیے، آٹا چاہیے، چینی چاہیے، اسکول چاہیے، گاڑی چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، جتنی چیزیں آپ کو چاہیے، ٹیوب لائٹ چاہیے، پنکھا چاہیے، وہ سب سیاستدانوں کی اپنی فیکٹریاں، اپنی ملکیت ہے. بینک بھی ان کے ہیں، گاڑیاں مینوفیکچرنگ بھی ان کی ہے، اسکوٹر بھی ان کے، موٹر سائیکل بھی ان کے، گدا گاڑیاں بھی ان کی ہیں، رکشے بھی وہ بنا رہے ہیں، اسکول بھی ان کے ہیں، میڈیکل ہسپتال بڑے بڑے جو ہیں وہ بھی ان کے ہیں. تو پھر جنہوں نے ملک چلا کے ملک کے لیے آسانی کرنی تھی وہ تو اشرافی ہے. اگر میری نیگلیجنس سے ایک غریب کی نسل تباہ ہو گئی اور میری نسل در نسل، لائق نالائق، میری اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، اگر یہی ڈرامہ کرنا، غلامی آپ نے ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو کے کرنی ہے تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ملک ٹھیک کرا؟ اچھا، جب ملک کے اندر کوئی بھی چیز کرنے کی صورت ہو، اس میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ دیگر، میں نے کہا اگر کسی ڈکٹیٹر کی بات کریں، کسی انڈیویجول جوڈیشری سے ریلیٹڈ کی بات کریں، اس کو بھی لپیٹ دیں اس کے اندر، بالکل ٹھیک ہے. جب جوڈیشری کا قتل ہوتا ہے تب ان کے اوپر بھی سوال جاتا ہے، اگر کسی ڈکٹیٹر نے کیا تو اس کے اوپر بھی سوال جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ٹھیک کام کرنے جاتا ہے تو آپ ٹھیک کام کرنے نہیں دیتے. پھر ادھر آ جاتی سیاست، پھر ادھر آ جاتے مفادات، ادھر آ جاتے انٹرسٹ، ادھر آ جاتے ہیں بل رک جاتے ہیں، بل پاس ہو جاتے ہیں. یہ سب کہانی کا جو نچوڑ ہے. پھر آپ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے کہ میں جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں، اس نظام کے میں خلاف ہوں. کولیپس ہے اس نظام کا، ٹوٹل کولیپس ہے. آپ مجھے بتائیں، اسٹیٹ کا کام ہے کہ اگر کسی کی رضامندی ہوگی، انہوں نے بندہ مار دیا میرا اور میری رضامندی ہوگی، دیا دے دیا، میں نے پیسے دے دیے، اسٹیٹ پیچھے نہیں ہٹ سکتی. پنجاب حکومت نے 5 آدمی پکڑے، ان کو سی ایم صاحبہ نے اریسٹ کروایا، 5 دن بعد وہ باہر آ گئے. اس سے پہلے ایکسیڈنٹس ہوئے، اس میں بڑے لوگوں کے بچے تھے، وہ بچے اگلے دن فارغ ہو گئے. بزنس مینس کے بچے تھے، انہوں نے قتل کر دی. گاڑیاں بگا رہے تھے، اسپورٹس کار چلا رہے تھے، ٹریک کے نیچے کو رگڑ دیا، اس کو مر گئے، اس کو دیا دے دی. شاہ رخ جتوئی والا کیس ایک بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے سامنے. شاہ رخ جتوئی جس طریقے سے وہ وکٹری کا سائن بنایا اور پھر اس کے بعد وہ نکلا، ہم سب لوگوں نے دیکھا. اچھا، میں آپ کے پاس آتا ہوں. فیصل واڈا صاحب، جب ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں نا، ایک سیاستدان صاحب شاہ رخ جتوئی کی بات کر رہے ہیں، ہم حسن صاحب بات بالکل ٹھیک کر لیں گے. شاہ رخ جتوئی کے کیس میں بھی آپ کو ایکچوئل پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مرحوم دوست تھا شاہد حیات، جی، بڑا زبردست آئی جی بھی تھا، سی سی پی او بھی تھا. شاہ رخ جتوئی خود اس کیس میں ڈائریکٹ انوالو نہیں تھا، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. اس کا کزن تھا جو مفرور ہو گیا. اور فیصل واڈا صاحب وہ درجنوں کیسے ہیں، لیکن آپ جب بات کرتے ہیں نا ہم سیاستدانوں کی، دیکھیں ایک سیاستدان نے ملک کو آئین دیا، ذوالفقار بھٹو شہید کی بات کر رہا ہوں. پھر اختلافات جو مرضی ہوں، ایک سیاستدان نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. اس کے بعد ایک سیاستدان جو اب ظاہر جیل کے اندر موجود ہے، اس نے بھی ملک کو کچھ دیا. ہم اس لسٹ میں نہیں جاتے. مثلا کیا جو ہے آپ کو یاد تفصیل بتاتے ہیں بچوں حساب سے آئیں گے. مثلا فیصل واڈا، مثلا فیصل واڈا بالکل سب سے بڑی بات. اچھا فیصل واڈا صاحب، جب بات کرتے ہیں نا تھوڑا سا ہم اسپیسیفکس میں جانا چاہتے ہیں. آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر جو نظام ہے وہ بالکل گل سڑ گیا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار مجھے نہیں ابھی تک سمجھ آئی. پلیز اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے ہے کہ 500 جی بندے ختم کر دیں. پھر آپ کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا طریقہ کار کیا ہوگا، کوئی آئین ہوگا، کوئی مارشل لا ہوگا، کوئی نیا سسٹم آئے گا، کیسے؟ مطلب آپ جب دیکھیں، آپ جیسا سیریس بندہ
ایسا شخص, ایسا پولیٹیشین, ایسا پارلیمنٹیرین جس کی ایکسیس ہے ہر جگہ کے اوپر, جب وہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو پھر لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ کانسپیریسی تھیریز بناتے ہیں. گمن صاحب جو کانسپیریسی تھیوریز بناتے ہیں ان کے کچھ میں نے آج ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کیے, ان کے اپنے بچے جو ہیں جلاؤ گراؤ مار دھاڑ آگ لگانے میں جیلوں کے اندر ہیں, وہ مجھے بتا رہے ہیں. میں تو دیکھیں گمن صاحب ایک جرنلائز بات ہی کر رہا ہوں کہ آپ ایک آدمی کی, میں نے گناہ کر دیا, میرے باپ نے بھی گناہ کیا, میرے دادا نے گناہ کیا, تینوں سیاستدان تھے, تینوں سیاست کی ٹاپ پوزیشنز پہ آتے چلے گئے, میں نے نسلیں تباہ کر دی نہ. اس گاؤں دیہات, کہیں میں سردار ہوں, کہیں میں وڈیرا ہوں, کہیں میں پولیٹیشین ہوں, کہیں میں ایم این اے ہوں, کہیں میں منسٹر ہوں, کہیں میں پرائم منسٹر ہوں, کہیں میں سی ایم ہوں, کہیں میں بزنس مین ہوں, کہیں میں مافیا ہوں, کہیں میں آٹا شارٹ کر دیتا ہوں, کہیں میں چینی شارٹ کر دیتا ہوں. تو آپ نے کیا کیا, میری ایف آئی اے میں اپلیکیشن لگا دی, ایف آئی اے سے انہوں نے آپ نے ایک اور اپلیکیشن لگا دی میری نیب میں نے پری بارگین کی, نسل تباہ الگ کی, 100 ارب کھائے تھے, 50 ارب آپ کو دیے, سلام گم کیا, باہر آ گیا, قتل کیا, دیت دی, باہر آ گیا. ٹھیک ہے, تو انسان اور جانور کا جو فرق ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے, اس نظام کے اندر جب میں بات کرتا ہوں, جرنلائز بات جب میں کرتا ہوں, تو میں اسپیسیفک کوئی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں نظام میں اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ کیا تو اس کی میت, اس مجرم کی میت کی 10 نسلوں کی میت کے بعد بھی جواب نہیں آئے گا. 45 سال بعد آپ کو ملا کہ بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا ہے, 45 سال بعد. ٹھیک ہے, ہماری پیدائش سے پہلے ہمیں پتا تھا کہ بھٹو صاحب کا ظلم ہو گیا. ٹھیک ہے سر, تو اگر اس کیس کا فیصلہ 45 سال بعد آیا تو آپ مجھے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نظام کے تحت آپ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں. میں نے تو ایک چینل, میں نے کہا 25 کروڑ کے لوگوں میں نے کہا 500 سے 5000 آدمی ٹاپ پولیٹیشنز اس کے اندر جو ہیں آپ کے جب سے پاکستان شروع ہوا ہے اڑا دیں. میں نے جرنلائز بات کی, تو اگر میں نے یہ بات کی سیکونائز تو میں نہیں کر سکتا کہ قانون بنے گا, اس میں مارشل لا آئے گا, اس میں جمہوریت رہے گی, اس میں جج کرے گا, پولیس والا کرے گا, حسن ایوب کرے گا, آپ کریں گے, میں کریں گے. دیکھیں میں تو نہیں ملک چلا رہا. سمجھ آ گئی, سمجھ. چلو